الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان سفر المظفر، درود شریف کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سفر کہنے کی وجہ، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ لفظ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اہل لغت نے سفر کے کئی معنی بیان کیے، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے ماہ سفر کو سفر کہنے کی چند وجوہات ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدل سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ نمبر 2، سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے اور انہیں بے سر و سامان کر دیتے تھے۔ نمبر 3، اس مہینے میں اہل عرب سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ ماہ سفر کے دیگر بھی نام ہیں۔ اہل عرب ماہ سفر المظفر کو ناجر اور سفر الثانی بھی کہا کرتے تھے۔ علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ اسے اور سفر دونوں کو سفرین کہا جاتا تھا۔ اہل عرب ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی اور جمادی الاخری کی طرح ان دونوں مہینوں کو بھی سفر الاول اور سفر الثانی کہتے تھے۔ نمبر 4، ماہ سفر چونکہ بابرکت مہینہ ہے، اسی وجہ سے اسے سفر المظفر کامیابی والا اور سفر الخیر بلائی والا بھی کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں اس مہینے کے ساتھ کیا سلوک تھا، کیسا سلوک کیا کرتے تھے اس مہینے میں؟ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینے کو مقدس اور محترم جاننے کے باوجود جنگ و جدال سے باز نہ آتے اور حیلہ سازی سے کام لیتے ہوئے ایک مہینے کی حرمت ختم کر کے دوسرے مہینے کو محترم قرار دیتے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور محرم کے بجائے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اسی بھی تحریم ہٹانے کی حاجت ہوتی تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اسی طرح یہ تحریم سال کے تمام مہینوں میں گمتی اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا، نسی کے مہینے گزرے ہو گئے، اب مہینوں کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔